طریقت کی زکوٰۃ علیحدہ ہے، طریقت کا صوم الگ، طریقت کی صلاۃ الگ، طریقت کی نمازیں بھی مختلف ہیں، طریقت کا حج بھی مختلف ہے۔ طریقت کا حج کیا ہے؟ مذہب جو ہے وہ شریعت تک محدود ہے۔ جنہوں نے خدا تک جانا ہے انہوں نے پھر شریعت کے آگے بھی سفر کرنا ہے اور اس راستے پر چلنا ہے۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو میں چاہوں گا وہ اسلام قبول کرے گا، کہا ہے کہیں؟ بلکہ یہ کہا ہے کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو صراط مستقیم پر ڈالوں گا۔ وہ صراط مستقیم ہی ایکچوئل پاتھ ہے، طریقت، وہ جس کو اللہ چاہے گا اس پہ ڈالتا ہے۔ مذہب تو کوئی بھی اختیار کر لیتا ہے۔ کیا لوگ مذہب اللہ کی مرضی سے اختیار کرتے ہیں؟ نہیں۔ ثبوت؟ اگر لوگ اللہ کی مرضی سے مذہب اختیار کرتے تو کیا کسی مذہب میں منافق ہوتے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے ہندو دھرم بھگوان کی کرپا سے اختیار کیا ہے تو تم کو مغالطہ ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم مسلمان ہوئے ہو اللہ کی کرم ہوا ہے تو تمہارا مغالطہ ہی ہے۔ اگر اللہ کا کرم ہوتا تو مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوتے؟ حضور کے دور میں منافقین کیوں ہوتے اگر انہوں نے اسلام اللہ کے کرم سے قبول کیا ہوتا؟ تو مذہب کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے۔ جو صراط مستقیم ہے، جو راستہ اللہ تک جاتا ہے، وہ ہر کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ کون اختیار کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ چنے گا، جس کو اللہ چاہے گا۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے گا، جس پر اس کی مشیت ہوگی، جس پر اس کی منشا ہوگی، اس کو نور سے ہدایت دے گا۔ عیسائیت، اسلام، یہودیت، ہندو دھرم، یہ اپنی اپنی شریعتوں تک محدود ہیں، شریعت تک۔ جو اللہ تک راستہ جا رہا ہے، شریعت کے بعد پھر لوگوں نے طریقت کو بھی اختیار کرنا ہے۔ طریقت آپ کے دین کو بھی سدھار سکتی ہے۔ طریقت کے بغیر نہ آپ کی نمازیں اللہ تک پہنچتی ہیں، طریقت کے بغیر نہ آپ کے روزے کام آئیں گے، طریقت کے بغیر کچھ کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درجہ اخلاص ہے ہی طریقت میں، شریعت میں درجہ اخلاص ہے ہی نہیں۔ شریعت میں تو رسومات ہیں، عبادات ہیں، بس ظاہری طہارت ہے، نہ نفس کی نہ قلب کی۔ یہ چیزیں تو طریقت سے حاصل ہوں گی۔ اب طریقت ہے کیا؟ طریقت جو ہے سفر طے کرنے کا نام ہے۔ یہ جو لفظ طریقت ہے، یہ لفظ طریقت نکلا ہے عربی کے لفظ طریق سے۔ طریق کا مطلب ہے راستہ، تو اس لیے اس کو عربی زبان میں تے آخر کا خاموش رہتا ہے تو ہم اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں طریقہ۔ اردو میں جو طریقہ ہم بولتے ہیں اس کا مطلب ہم میتھڈ سمجھتے ہیں، یہ وہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریق سے نکلا ہے، طریقہ، خاموش ہے آخر میں تا، لیکن جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو تا بولتے ہیں۔ اس لیے عربی کا طریقہ اردو میں بولا جائے تو طریقت، عربی میں حقیقہ اردو میں بولا جائے تو حقیقت، عربی میں شریعہ اردو میں بولا جائے تو شریعت، تو آخر کا تا خاموش ہو جاتا ہے۔ طریقت کے 4 باب ہیں۔ پہلا باب ذکوریت کا ہے، ذکوریت۔ اب ذکوریت میں ذکر جہر سے لے کر، ذکر خفی سے لے کر، ذکر قلبی سے لے کر، روح کا ذکر، سری کا ذکر، خفی کا، اخفا کا، نفس کا، انا کا، ان سب کے اذکار، سب کو یعنی بیدار کرنا ہے، ان اذکار میں لگانا ہے۔ اور پھر جب یہ سارے لطائف ذکر اللہ سے بیدار ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے مزید ذکر کی صورتیں نظر آتی ہیں۔
ایک مقام ہے ذکر قربانی کا، اس میں جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو جسم کے 7 جوڑ کھل جاتے ہیں۔ ایک ذکر کی صورت ہے جس کو ذکر سلطانی کہتے ہیں، ہر لطیفے کا اپنا ذکر ہے، لیکن ذاکر سلطانی اسے کہتے ہیں جو جس لطیفے کے اوپر جس ذکر کا تصور کرے سارے لطائف ایک ہی وقت میں اسی نام سے گونجنا شروع ہو جائے، یہ ذکر سلطانی ہے۔ پھر ایک ذکر گم ہے جس میں آدمی پانی پہ بیٹھ کے ذکر کرے تو پانی میں تحلیل ہو جائے، مٹی پر بیٹھ کے ذکر کرے تو مٹی میں تحلیل ہو جائے، یہ ذکوریت کا باب ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو ذکوریت میں لگایا تو صحیح، لیکن پھر اپنی نظروں سے ان کے سینے کے لطائف کو نور سے بھر دیا کہ کب تک ذکر میں لگے رہیں گے یہ۔ اس طرح ان کا جو سفر ہے وہ جلدی طے ہو گیا۔ آج ہم طریقت کی تعلیم بیان نہیں کریں گے، یہ صرف انٹروڈکشن ہے۔ طریقت کے قوانین، طریقت کا کلچر، ثقافت، طریقت کا ثواب، طریقت کا گناہ کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ شریعت کی بات نہیں کرنی ہے آپ نے، شریعت کچھ اور ہے، طریقت کچھ اور ہے۔ طریقت میں عمل نہیں دیکھا جاتا، طریقت میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ تجھے کسی کی نیت نظر آ سکتی ہے تو دیکھ لے، اگر کسی کی نیت نہیں دیکھ سکتا تو زبان کو قابو میں رکھ، خاموش رہ۔ طریقت کی زکوٰۃ علیحدہ ہے، طریقت کا صوم الگ، طریقت کی صلاۃ الگ، طریقت کی نمازیں بھی مختلف ہیں، طریقت کا حج بھی مختلف ہے۔ طریقت کا حج کیا ہے؟ طریقت کا حج یہ ہے کہ مرشد دا دیدار و باہو مینو لکھ کروڑا جاؤں، طریقت کا حج یہ ہے۔ طریقت کا صوم کیا ہے؟ روزہ، گناہ کو چھوڑ دینا۔ آپ تو روزے میں کھانا چھوڑتے ہیں نا، طریقت والے روزہ رکھتے ہیں تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ساری زندگی کا روزہ رکھتے ہیں، تم 15 گھنٹے کا رکھتے ہو۔ طریقت میں خانہ کعبہ مرشد ہے، جو مرشد والے ہوتے ہیں وہ حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ اور اگر چلے گئے حج کرنے مرشد والے تو پھر وہ مرشد جو ہے کامل شریعت ہوگا۔ اگر مرشد والا کوئی حج کرنے گیا، مرشد سے پوچھا میں حج کراؤں، انہوں نے کہا جی ہاں کراؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر واقعی مرشد ہے تو کامل شریعت ہوگا۔ بس کامل طریقت والے کو اس طرح کے خیالات نہیں آتے کہ میں مرشد کو چھوڑ کے حج پہ چلا جاؤں۔ طریقت کے اندر جو ہے وہ جو من ہے وہ مرشد کے ساتھ اٹک جاتا ہے۔ من اٹکیا بے پرواز نال، من اٹکیا بے پرواز نال۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.